of 9/11 by now I consider was wrong. It actually create a very dangerous situation for Muslims across the world. یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ دراصل پاکستان نیوی کا ایک سابقہ افسر ہے۔ 2001 میں طالبان کے شانہ بشانہ لڑا جب افغانستان پہ امریکیوں نے شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے حملہ کیا۔ قبل اس کے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ایکسکلوسیو کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ تو دوستو، بات ہو جائے اب اظہر کی۔ پورا نام میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ جس انداز میں ہم آپ کو ان کی کہانی سنانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس کا ایک ڈھنڈورا پٹ جائے، لیکن بڑی ضروری کہانی ہے پاکستان کے لحاظ سے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا اس میں سبق ہے۔ کہانی ہے پاکستان ایک سابقہ سب لیفٹیننٹ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد افسری کے لیے جب ان کو پہلی مرتبہ ایک جنگی جہاز پہ بھیجا گیا تربیت کے لیے، وہاں کو 6 مہینے انہیں گزارنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہنچے تو اب انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طرح پہلے ہی دن ان کے سر سے جو افسری کا بخار تھا کس طرح اترا ہو۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے ہیں آرمی کے حساب سے، تو جب ہم شپ پہ جائیں گے تو سیلیوٹ ہوں گے ہمیں، اور جتنے بھی صوبیدار ہیں، صوبیدار میجر جس کو ہم پیٹی افسر بولتے ہیں یا پیٹی افسر بولتے ہیں نیوی میں، تو وہ سیلیوٹ کریں گے، گیٹ وے کے اوپر خوش آمدید کہیں گے، ہمیں اپنے آفس کیبن ملیں گے اپنے۔ وہ جب ہم نے رپورٹ کیا شپ کے اوپر، انٹر ہوتی ہوئی ہمیں کہا گیا کہ بھائی آپ اس طرح کر لیں کہ یہ یونیفارم سفید اپنے پہنے اس کو اتار لیں، اور ڈریس نمبر 2 بولتے ہیں جو کہ بلو قسم کا ہوتا ہے وہ پہن لیں۔ پہن کے جب ہم آ گئے تو ہمیں جوٹو جونیئر آفیسر ٹریننگ افسر نے کہا، جو رنگ ساز والوں کے ساتھ جو لوہے کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں، کہ یہ لے لیں، شپ کے اس حصے پہ چلے جائیں جہاں پر زنگ ہے اور چپنگ شروع کر دیں۔ تو ایک عجیب سی کیفیت تھی، لیکن چونکہ 18 مہینے میں مین والی سمجھ پڑ گئی تھی کہ چیزیں وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے سمجھا جاتا تھا، تو ہم چلے گئے وہاں پر اور ہم نے چپنگ شروع کر دی، وہ بھی سپاہیوں کے سامنے۔ تو کبھی تو دل میں خیال آتا تھا کہ یہاں سے چھلانگ لگا کے سمندر میں بات ہی ختم کر دیں گے، ہم اینڈ اپ کہاں پر ہو رہے ہیں۔ ہنستے بھی تھے اور لگے چپنگ کر رہے تھے۔ پھر یہ تو ابتدا تھی، پھر ہم سے میسز کی صفائی کرائی گئی، ہم سے کچنز کی صفائی کرائی گئی، ہم سے ہر اس جگہ گن رومز کی صفائی کرائی گئی ہم سے۔ اینڈ میں جب 1 مہینہ گزر گیا تو ہمیں سمجھ پڑی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ آفیسر نے کہا کہ ناؤ وی ریسیو یو آن دی بورڈ شپ، ناؤ یو آر سیکنڈ لیفٹیننٹ مڈ شپ میں۔ اب آپ کو کوئی سپاہی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ آپ 3 گھنٹے کے کام اس کو کہو اور وہ اس میں 3 دن گزار لے، یا جو کام 3 دن کرنے کا ہو اور آپ اس کو کہو کہ 2 گھنٹے میں کر لو، تو اس سے آپ کی بینگ ایز آفیسر سب کی ہوگی۔ تو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جہاز پہ ڈیوٹی دینے کے بعد اظہر کی ملاقات ایک اپنے سینئر سے ہوئی۔ وہ سینئر تھے تو بہت اچھے پیشہ ورانہ لحاظ سے، لیکن ان کا رجحان دینی بھی بہت تھا، کافی کمیٹڈ تھے وہ اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ۔ اور جب یہ دونوں زیر تربیت تھے، PNS جوہر میں بھی انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، تو دونوں اکٹھے جایا کرتے تھے مسجد بیت المکرم، جو کہ مفتی تقی عثمانی کی تھی کراچی میں۔ PNS جوہر کے قریب یہ مسجد واقع تھی، تو جمعے کی نماز کبھی کبھی یہ وہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں طالبان کا دورہ تھا۔ چند مواقع پہ یہ دونوں حضرات مفتی زرولی اور مفتی رشید، جن کا بڑا مشہور الرحمت ٹرسٹ بھی تھا، ان سے بھی ملاقاتوں کے لیے گئے، ان کی زیر امامت جمعے کی نمازیں پڑھی۔ ان دنوں خاص طور پہ مارچ 2001 میں طالبان نے بامیان کے بڑے تاریخی مجسمے بارود لگا کر اڑا دیے تھے، جس کی وجہ سے بدھ مت کے ماننے والوں پوری دنیا میں ان میں بڑا غم و غصہ تھا۔ بین الاقوامی طور پہ طالبان کو بڑی شدید تنقید کا سامنا تھا۔ پاکستان نے بھی کوشش کی تھی کہ مجسموں کو نہ اڑایا جائے، لیکن طالبان نے اس وقت پاکستان کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ اسی دوران 9/11 کے واقعات، آپ کو معلوم ہے کہ جو نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز اور واشنگٹن میں کس طرح دہشت گردی کے حملے ہوئے، جس میں کوئی 3000 سے زیادہ لوگ مارے بھی گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر کے مسلمانوں میں بھی غم و غصہ تھا، جبکہ امریکہ بھی چونکہ انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوا تو اس کو بھی تلاش تھی ان حملوں کے ذمہ دار افراد کی۔ تو انہوں نے ایک گلوبل مین ہنٹ شروع کی، افغانستان پہ چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع ہوئیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ القاعدہ افغانستان میں موجود ہے۔ اس غم و غصے کی فضا میں اظہر اور ان کے ساتھی نے مفتی رشید اور مفتی تقی عثمانی اور مفتی زرولی سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کا خون بہت جوش مار رہا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بھی افغانستان جانا چاہیے طالبان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اتفاق کی بات ہے، تینوں علماء نے اظہر کو اور ان کے ساتھی کو، ان کا نام نعیم تھا غالباً، ان کو یہ کہا کہ آپ کا فریضہ پاکستان کے اندر ہے، آپ کو ہم جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ اپنا کام یہیں
کرتے رہیے. منع کرنے کے باوجود یعنی دینی لحاظ سے بھی دینی علماء نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا. ان کا جوش و جذبے کا اندازہ لگائیے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر دونوں صاحبان قندھار پہنچ گئے. قندھار پہنچے, وہاں ان کی ملاقاتیں عربوں سے بھی ہوئیں, افریقن لوگ تھے مجاہدین ان سے بھی ہوئی, جنوبی ایشیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے ان سے بھی ان کو ملایا گیا. یہاں سے انہیں کابل باگرام ایئر بیس پہ بھیج دیا گیا. باگرام ایئر بیس وہ جگہ تھی جو کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے خالی بھی کیا ہے, لیکن ان دنوں اس وہاں پہ تقریب کچھ بھی نہیں تھا, بہت معمولی سی ایک فیسلٹی تھی. اس نے اور اس کے سینئر نے تمام تر مشورے بالائے طاق رکھے. آخر افغانستان کا کیوں رخ کیا, آخر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے وہ دوسرے ملک کیوں چلے گئے؟ کیا اس میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کی کوئی غلطی تھی؟ کیا وہ محرکات تھے جس کے باعث ان دونوں نے کسی کی بات نہیں سنی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اظہر کیا کہتے ہیں. بڑی سمپل, یہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ایک مسلم کنٹری جس نے ابھی کچھ ثابت نہ ہوا تھا ان کے اوپر کہ they have done something wrong, انہوں نے دنیاوی حقائق کو سامنے نہ رکھتے ہوئے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور ابھی نہیں کیا تھا. لیکن جو ہمارے ذہن میں جہاد کا جو کنسیپٹ ہے نا, یہ کنسیپٹ کی بنیاد کیا ہے؟ جہاد اسے نہیں کہتے ہیں کہ کسی کو جا کے قتل کرنا, کسی کو ایگزیکیوٹ کرنا, اپنی بات بزور شمشیر منوانا, اپنی اسکول آف تھاٹ کو انفورس کرنا, اپنی ڈیفینیشن آف دی احادیث کو انفورس کرنا. اٹس ایکچولی ایسنس اس کا ہے مظلوم کی مدد کرنا. Analyzing the present era militants approach, most of them don't have the appropriate and lawful reason for taking the arms. Some go for to be popular, some goes to become militant for financial benefits. It's actually ethnic and showing the way that it's religious, not religious. Most of the time it's ethnic, most of the time for economic benefits, most of the time to be famous, to lead this luxurious life, to be considered as the warrior. If these are the motives behind the actions to become a militant, you will end up in trouble in the world and in life after that. گفتگو کے دوران ہم نے اظہر سے یہ بھی پوچھا کہ کیا 9/11 کے ذمہ دار افراد حق پر تھے اور ان کے اس عمل سے مسلمانوں کو آخر کیا فائدہ ہوا. Though the act of 9/11 by now I consider was wrong, it actually create a very dangerous situation for Muslims across the world. They didn't create any beneficial position for the Muslims. Rather, the situation becomes more dangerous and more harmful for the Muslims around the world. We should streamline the youth to actually take the decisions for the benefit. Most of the time they may be considering that this decision is inevitable and we have to go for it. And this is the beneficial for the Muslims, but end of the day they end up in troubles, creating more problems, and they didn't solve the problems by the actions of the individuals. بلا شبہ اس پہلو پہ اظہار خیال کیا اظہر نے ایک مثبت انداز میں, لیکن قندھار سے باگرام تک انہوں نے وہ تضادات بھی دیکھے جو القاعدہ اور طالبان کی صفوں میں ظاہر ہو رہے تھے. حالانکہ یہ دونوں وہ تحریکیں ہیں جو اسلامی جذبے سے سرشار اور خود کو بالکل پاک باز اور انتہائی سادہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں بھی انہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے ان کو کچھ بدگمانی سی, بددلی سی ہوئی ان لوگوں سے. چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے دکھتی ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ جس جذبے کے لوگ گئے تھے تو 80% سے زیادہ لوگ بالکل خالص جذبے کے ساتھ گئے تھے, اور وہ اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اس کو سینس کرنا چاہیے تھا اس وقت کے صدر کو کہ اس کو کس طرح پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے, کس طرح سے اس کو نہ ہونے دیا جائے. اب 15 سال جب پیچھے میں نظر دوڑاتا ہوں یا سارا دن دیکھتا ہوں تو میں اس نہج پہ پہنچ گیا ہوں کہ فتنے کا دور ہے, لیکن پھر چیزوں کو تنظیموں کے تحت نہیں چلانی چاہیے. جو چیز بھی گروپ آف پیپل کرتے ہیں چاہے نیک جذبے کے ساتھ کریں, ایونچولی وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں ٹربل میں. جتنی بھی تنظیموں کے تحت ہم چلا رہے ہیں چیزوں کو, اس کی ابتدا وہ نیک جذبے کے تحت ہوتی ہے, وہ ایک گول کے تحت ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکل کمپلیکیشنز میں آ کے اور اپنے آپ کو تضادات میں ثابت قدم نہیں کر پاتے اور اپنی ذاتی مقاصد کو ہم درمیان میں لے آتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اوور آل پکچر اس کا برا بن جاتا ہے. اظہر کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ بلا شبہ تمام پاکستانی معاشرے سے بھی گزشتہ 35-40 برسوں کے دوران غلطیاں ہوئی ہیں. وہ غلطیاں کیا تھیں اسی کی زبانی سنتے ہیں. غلطیاں ہماری فورسز نے کی ہیں, غلطیاں ہمارے معاشرے نے کی ہیں. ہم نے موقع دیے ہیں کہ تنظیمیں بنیں اور اچھے اور صاف لوگ اور دیندار لوگ تنظیمیں بناتے ہیں, لیکن ان کو سنبھال نہیں پاتے اور وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں ایک اور بگاڑ کی طرف.
चले जाते हैं। ये तो फिर पीछे जब नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें किस किस तहज पे हो जानी चाहिए थी। अजहर से हमने ये भी पूछा कि क्या आपको अपने किए पे कोई अफसोस भी है, शर्मिंदगी हुई? तो उसने कहा कि अफसोस नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे ज़ाती फेल से इदारे के अंदर यानी पाकिस्तान की बहरिया के अंदर इस्लाहात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने ऐसी फायर वॉल्स बनाई, तैयार की, ताकि मेरे जैसे लोग इनफरादी तौर पे इस किस्म का काम दोबारा ना कर सके। क्योंकि मैंने पर्सनल बेनिफिट्स को डैमेज किया था। अगर मैंने अपनी कंट्री के किसी बेनिफिट को डैमेज किया होता तो शायद मुझे रिग्रेट्स होते। रियलाइजेशन हुई फोर्सेस में, कुछ एक्शंस उन्होंने लिए, वो भी फ़ायदा हुआ। बहुत से एक्शंस लिए गए मेरे जाने के बाद, और बहुत से उन्होंने अपनी पोजीशन को रीशफल करते हुए एक अप्रोच अपनाई। क्योंकि जो मुझे इल्म है बहुत से और लोग भी गए थे, बहुत सी और जगहों से भी गए थे, बहुत सी और फोर्सेस से भी गए थे, सिर्फ नेवी से नहीं गए थे। तो जो गए उन्होंने एक पैटर्न तो सेट किया कि यस वी हैव टू डू एडजस्ट द पॉलिसी समवेयर समहाउ सम इन सम अदर लेवल्स। तो फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पलरी था और इसको अपनाया जाता तो इससे तो बड़ा नुकसान होने वाला था। अच्छा, अभी आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि ये तमाम कहानी हमने रिकॉर्ड कब की? जब अजहर बागराम पहुंचा तो उस वक्त क्या हुआ? अजहर बागराम पहुंचा, फिर 7 अक्टूबर को अमेरिका ने बमबारी शुरू की तालिबान के ठिकानों पे। बागराम बेस जो अड्डा था वो भी हमले की ज़द में आया। वहाँ पे अजहर ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी होने के बाद उसके जो सीनियर साथी थे वो तो वहीं पे शहीद हो गए, लेकिन अजहर को ज़ख्मी हालत में पेशावर पहुँचाया गया कोई अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आखिर में। ताल्लुक़ इनका दीर से है, लेकिन इसके वालिद पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते थे, तो लिहाजा इनकी पढ़ाई वगैरह वहीं पे हुई, फैमिली इनकी वहीं पे थी। तो अजहर ने ज़ख्मी हालत में अपनी किसी फैमिली मेम्बर को, वालदा को नहीं बताया और सीधा कराची पहुंचा। पाकिस्तान नेवी में रिपोर्ट किया, उन्हीं के अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। मज़े की बात यह है कि इनसे बार बार कहा गया कि आपसे कोई गलती हुई, आप इस पे शर्मिंदा हैं, क्योंकि नेवी उनको रिलीज़ नहीं करना चाह रही थी। बहुत गैर मामूली सलाहियतों के टैलेंटेड ऑफिसर थे ये। इन्होंने चूँकि बहुत कुछ देख लिया था चंद हफ्तों के दौरान ही, तो एक रिक्वेस्ट इन्होंने की नेवी वालों से कि आप कोर्ट मार्शल अगर नहीं करना चाहते ना करें, सिर्फ मेरी वालदा की ख्वाहिश है। और उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि मैं अपनी तालीम जारी रखूं, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ FSC हूं अगर आप दूसरे रिवायती निज़ाम तालीम की नज़र में। तो वालदा की ख्वाहिश पे फिर पाकिस्तान नेवी ने हमदर्दी के तौर पे इनको रिलीज़ किया। इन्होंने पेशावर वापस आके अपनी तालीम दोबारा शुरू की, BSc की, इंजीनियरिंग, और इस वक्त पेशावर की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बड़ा एक तवील सफ़र है अजहर का, जो सब लेफ्टिनेंट से शुरू हुआ, फिर ये जिहादी बने, जिहादी के बाद वापस आके पूरी अब उनकी बहाली हुई। बहाली के बाद अब वो इस कौम के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कि दिमाग की बजाय जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं। ख़ुद अजहर का भी ये कहना है कि जज्बात पे चल के हमारे लोगों ने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की है। जो 3-4 बड़े लेसन्स हैं वो ये कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का काम है, इनफरादी ग्रोहों का या शख्सियात का नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की कि 9/11 के ज़िम्मेदार जो भी थे उन्होंने इस्लाम की खिदमत नहीं की, उल्टा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। और दुनिया भर में एक ऐसा सिक्योरिटी रिजीम देखने में आया है जिसका ज़्यादातर नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। तीसरा, उन्होंने ये मैसेज भी दिया, वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये वजाहत भी की कि कई लोग हैं वो सिर्फ नाम कमाने के लिए, शोहरत के लिए जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कई लोग सिर्फ पैसे की खातिर, ज़ाती मनफियत के लिए जिहाद का नारा बुलंद करते हैं। उसमें कई मिसालें भी हैं, जो TTP और इस किस्म के बहुत सारे ग्रोह थे, वो तो दरअसल पैसे कमाने का एक तरीका था। उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद करके उसके दर पर्दा बहुत इस किस्म के काम करते रहे जिसका इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो जनाब, ये थी कहानी अजहर की, और उम्मीद है कि ये नौजवान कम अज़ कम इससे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखेंगे।